امام دین آپ اس طرح نہ بیٹھا کریں پلیز. نہ تو جی میں بجلی کی تار پر کوے کی طرح بیٹھ جایا کروں. اوہو، ایک آپ سے سوال میں نے کیا ہے. آپ اتنے خوبصورت آدمی ہیں، جب آپ باتیں کرتے ہیں، جب آپ ہم کلام ہوتے ہیں، وہ آپ کا کیا خوبصورت انداز ہوتا ہے باتیں کرنے کا. وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، اللہ ہی اللہ. واہ کیا بات ہے. کہاں میں ہاں کہاں یہ مقام، اللہ ہی اللہ. واہ واہ واہ. اور آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امام دین آپ میں اللہ نے وہ خصوصیات رکھی ہیں، آپ کی شخصیت میں ایک ایسی چیز موجود ہے کہ وہ چیز تو بتائیں کیا ہے. امام دین آپ نے دیکھا نہیں جب آپ چوپال میں بیٹھتے ہیں تو لوگ کیسے آپ کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تو ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کسی سیانے کے آلے دوالے بیٹھتے ہیں. تو ظاہر آپ سیانے ہیں. نہیں، مجھ سے بڑے بڑے بھی بیٹھے ہوتے ہیں عمر میں. امام دین جو عقل ہوتی ہے نا، ہاں جی. جو سیانہ پن ہوتا ہے، یہ عمر سے نہیں آتا. اچھا جی، اگر یہ عمر سے نہیں آتا جی تو ایک میں سوال آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اچھا اس کا جواب مجھے چاہیے. جی بتائیے. سوال یہ ہے، یہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ کس عمر میں ہوتا ہے؟ امام دین ہائی بلڈ پریشر کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. یعنی چھوٹے بچے کو جو پیدا ہوا ہو اس کو بھی ہو جاتا ہے؟ اس کو بھی ہو سکتا ہے. نہیں، وہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب وہ کیا سوچتا ہے، اس پر کاہے کا ڈپریشن ہوتا ہے؟ امام دین ڈپریشن کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہائی بلڈ پریشر کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اچھا بتائیں، پہلی بتائیں، میں نوٹ کرتا جاتا ہوں. اچھا دیکھیں، جو بچوں میں ہوتی ہے نا، بچوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایورٹا جو شریان اعظم ہوتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے اور پورے جسم کو خون سپلائی کرتی ہے، بناوٹ کے دوران اس میں تنگی آ جاتی ہے. جب قدرت انسان کو تخلیق کر رہی ہوتی ہے جی ماں کے شکم میں، جی بالکل. اور کیا، تو اس دوران اس میں تنگی آ جاتی ہے قدرتی طور پر. بالکل. امام دین دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ جب بچے کا نظام دوران خون، جس میں دل بھی ہے، شریانیں بھی ہیں، جب وہ بن رہی ہوتی ہیں نا، تو یہ جو شریان ہوتی ہے ایورٹا جسے ہم کہتے ہیں، شریان اعظم، بعض اوقات اس کا جو یہ والا حصہ ہوتا ہے نا، ہاں جی، تو اس میں تنگی آ جاتی ہے قدرتی طور پر. یہ پراپر بنتا ہے، یہ بنتا ہے، لیکن یہ بیچ میں تنگی آ جاتی ہے. اب اس تنگی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بازوؤں کا پریشر تو زیادہ ہوتا ہے. اچھا، یعنی جسم کے اوپر کے حصے کا پریشر زیادہ ہوتا ہے جب ہم چیک کرتے ہیں. ٹانگوں کا کم ہو جاتا ہے. اور ٹانگوں کا، شاباش، واہ وہ امام جی دین. دیکھو، وہ پینڈا کر کے جانا پڑ رہا ہے نا جی خون کو. بات یہ ہے جو آپ میرے پاس آ کے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، لگتا مجھے یہ ہے کہ اب آپ کا صحت کے حوالے سے بھی ذہن کھلتا جا رہا ہے. اچھا، جی صحت کے حوالے سے دماغ کا کھلنا اور ہے. جی ویسے سر کا کھلنا جو ہے نا، وہ تو بڑا زخمی ہوتا ہے بندہ تو. وہ تو خیر اللہ رحم کرے. لڑائی جب ہوتی جی ہے. تو اب یہ جو تنگی ہے نا، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوارکٹیشن آف دا ایورٹا، یعنی اس شریان کی تنگی. اچھا اچھا. اور امام دین بعض اوقات تو بچوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے. یہ بھی ایک سوال ہے. جی یہ سوال میں سے سوال بنتا ہے جی کہ پہلی دفعہ جب کسی بچے، جوان یا بوڑھے میں جی یہ جنم لیتی ہے چیز بلڈ پریشر کی، جی تو وہ کون سی عمر ہوتی ہے اور بندے کو پہلی دفعہ بلڈ پریشر ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ امام دین ہائی بلڈ پریشر کو ہم کہتے ہیں خاموش قاتل. وہ جی وہ تو ہے. لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو بچوں والا معاملہ ہے، نوجوانوں والا معاملہ ہے، ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا. اچھا، مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کل میرے بیٹے کا 9th کا رزلٹ آیا ہے. 9th کلاس کا، 9ویں جماعت. جی بالکل. اور اب وہ میٹرک میں آ گیا ہے. اچھا میرے بچے کے سر میں شدید درد. اچھا اب چونکہ مجھے خود بھی ہائی بلڈ پریشر ہے اچھا اور میری بیگم کو بھی ہے، تو میں نے کہا گھر میں آلہ تو رکھا ہوا ہے، کیوں نہ میں اپنے بیٹے کا بی پی چیک کروں. اچھا. اب جب میں نے چیک کیا وہ تو ڈاکٹر صاحب آ رہا ہے 200 اور 120. بچے نے محسوس کر لیا رزلٹ.
رزلٹ کی بات نہیں امام دین، میں نے کہا کیا آپ نے بچے کی ٹانگوں کا پریشر چیک کیا؟ اچھا، وہ بڑے پریشان، کہ ٹانگوں کا پریشر کون چیک کرتا ہے؟ اچھا جی، یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے کہ ٹانگوں کا پریشر کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ امام دین پراپر طریقہ ہوتا ہے، جس طرح ہم اس بازو کا پریشر چیک کرتے ہیں اس بازو کا کرتے ہیں، تو یہ ایک جیسا نہیں ہوتا دونوں کا؟ عام طور پہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ میں فرق بھی ہوتا ہے، 10 ملی میٹر کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایک بازو بھی اسی جسم کو لگا ہوا ہے، دوسرا بھی اسی جسم کو لگا ہوا ہے، جی اور ایک ہی سسٹم پر دونوں بازو کام کر رہے ہیں، جی تو پریشر علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ امام دین بعض اوقات جو آرٹری گزرتی ہے وہ کہیں بیچ میں سے گزر جاتی ہے، کوئی تنگ ہو سکتی ہے، وہ پریشر ہو سکتا ہے چینج۔ اچھا جی، ٹھیک ہے نا؟ چلو مان لیا جی یہ بھی۔ تو اسی طرح جو ہم ٹانگوں کا پریشر چیک کرتے ہیں نا، اب وہ بڑے پریشان کہ ٹانگوں کا پریشر کیسے چیک کیا جاتا ہے، مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں۔ بہرحال ان کو میں نے بلایا، جب ہم نے اس بچے کا پریشر چیک کیا تو واقعی اس کو تو پریشر ہی اوپر والا 220 اور نیچے والا 120، اس بازو کا بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ جب ٹانگوں کا پریشر چیک کیا تو وہ تھا خالی اوپر والا 90 اور نیچے والا 60۔ اچھا، امام دین اب آپ دیکھیں کتنا سادہ سا ٹیسٹ ہے، دونوں بازوؤں کا بھی چیک کیا، دونوں ٹانگوں کا کیا، فرق صاف ظاہر ہو، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ہماری تو امام دین عادت ہوتی ہے، جب ہم اس نبض کو محسوس کرتے ہیں نا تو ساتھ ہی ہم اس نبض کو بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں جو ٹانگ کو جا رہی ہوتی ہے نبض۔ اچھا، تو اس سے فوراً ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نبض تو پورے والیوم کے ساتھ ہے، یہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ٹانگ کی نبض بڑی کمزور ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتی۔ اس سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹانگوں کا پریشر کم ہے۔ ٹھیک۔ اب آپ کو خیر نیند آ رہی ہے آج؟ نہیں، نیند نہیں آ رہی، ہاں میں سوچ رہا ہوں جی، کہ یہ سارا نظام بنانے والی اللہ کی ذات ہے، ہاں یہ تو بات ہے امام دین، اور کیا۔ اور اللہ نے یہ کیا نظام بنا دیا انسان کے اندر کا، بہت بڑا۔ ہاں جی، کہ بندہ سوچنا شروع کرے تو اس کو تو رستہ ہی نہیں ملے گا۔ امام دین یہ بات میں کبھی آپ سے کروں گا کہ اگر ہم باہر کی دنیا پر تو غور کرنا بہت دور کی بات ہے، اگر ہم اپنے جسم پر ہی غور کرنا شروع کر دیں نا کہ ہم بنے کیسے، ہم اس دنیا میں کیسے آئے، ہم 2 خلیوں سے مل کے کیسے بن گئے، ہاں جی، ہاں جی، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ میں بھی اور آپ بھی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہیں، یہ حقیقت ہے نا۔ اور ماں کے پیٹ میں ہم ہنستے بھی تھے، ہم روتے بھی تھے۔ یہ کیسے جی؟ مجھے تو نہیں پتا اس بات۔ امام دین سب کچھ ہوتا ہے، جب میاں بیوی پیار محبت کی باتیں کریں، ہنسی مذاق کی باتیں کریں تو بچہ مسکراتا ہے، اس کو سنائی دیتا ہے، سب احساس ہو جاتا ہے۔ اور جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے نا امام دین، ہائے ہائے تو ہائے، بچہ بھی ایسے دبک جاتا ہے۔ یہ لڑنے والے کیوں نہیں سوچتے؟ میرے خیال سے ان کے علم میں یہ ہے ہی نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے جی، تو پھر میاں بیوی کو پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ ہاں جی، جو بیوی ہے، جو کہ کل جس نے ماں بننا ہے، ان کی صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے میاں کو، اور ان کی غذا کا خیال کرنا چاہیے، جو ان رشتہ داروں کو جو اس بچی کو بیاہ کر لائیں۔ بے شک۔ پھر خالی یہ نہیں، ان کو آپ ذہنی سکون دیں، ہاں جی، ہاں، ان کو آپ خوش رکھیں، ہاں جی، ہاں، ان کو آپ اتنا مثبت انداز میں رکھیں، اتنی مثبت سوچ دیں کہ تاکہ کل کو جو بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے ہاں جی، وہ بھی ایک ذہین بچہ پیدا ہو۔ یہاں ایک اور سوال میرے دماغ میں آ گیا۔ جی، میں نے سنا ہے کہ پیدائش سے پہلے جی، اب کوئی مشین ایسی بھی آ گئی ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بچی ہوگی کہ بچہ ہوگا۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اچھا، اور کیا؟ تو جب یہ پتہ لگ جاتا ہے تو جو لڑکے کے گھر والے ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ جی لڑکی ہونی ہے،
وہ تانے مار مار کے جی لڑکی کی زندگی حرام کر دیتے ہیں، یہ ناانصافی والی بات ہے کہ نہیں؟ بہت بری بات امام دین، بہت بری بات ہے یہ۔ دیکھیں، یہ آپ قدرت کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ کچھ شادی شدہ جوڑوں کو ہم لڑکے دیتے ہیں، کچھ کو لڑکیاں دیتے ہیں، کچھ کو دونوں ہی دے، کچھ کو دونوں دیتے ہیں، اور کچھ کو نہیں دیتے، کتنی بڑی بات ہے امام دین۔ کیونکہ اگر آپ کی اولاد نہیں ہوئی، اس میں یقین کریں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے امام دین، مصلحت ہے، بہت بڑی مصلحت ہے کہ اگر اولاد ہو جاتی اور خدا نہ خواستہ تالو کٹا ہو، دل کے اندر سوراخ ہو، دل کے اندر ایسا نقص پیدا ہو جائے جس کا علاج ہی ممکن نہ ہو، یا بچہ معذور ہو ذہنی طور پہ، یا 2 سر ہوں، 4 کان ہوں، 8 ہاتھ ہوں، تو امام دین اس بچے کا اس دنیا میں آنا ماں باپ کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ اس بچے کی اپنی زندگی بھی کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات اور امام دین، یہ جو حمل ضائع ہو جاتے ہیں نا شادی شدہ خواتین کے، یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ جو عجیب الخلقت ہوتا ہے، قدرت اسے ڈیلیٹ کر دیتی ہے، قدرت اسے ضائع کر دیتی ہے۔ ورنہ امام دین اگر یہ سارے بچے اس دنیا میں آ جاتے تو ہمارے ہاں ایسے ایسے عجیب مانسٹر ہوتے، ایسی ایسی بلائیں ہوتی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، اور ہمیں کبھی بھی اللہ کے نظام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے ہمیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ شکر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں، ان سے میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بے شک امام جی، اس میں نہ لڑکی کا قصور ہے، نہ اس بچی کا قصور ہے جو شادی جس کی ہوئی ہے اور جو ماں بننے والی ہے۔ ایک بات سن تو لے، ہاں جی ہاں جی، اگر لڑکی ہوتی ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ مرد ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ کیسے؟ آپ نے کروموزوم کا نام سنا ہے؟ کچھ یاد پڑتا ہے، آپ نے بتایا تو تھا۔ شاباش، میں ہمیشہ آپ کو ساری باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک 46 نمبر دیا ہے، کروموزوم 46 کروموزوم دیا ہمیں، شاباش۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا، اس میں ایک ایسا کروموزوم ہوتا ہے جو جنس کا تعین کرتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ اچھا، وہ بی میں ہوتا ہے۔ جی، میں بتانا چاہتا ہوں نا، اب جو بچی ہے اس کے اندر ہے ڈبل ایکس، اچھا، اور لڑکے میں ہے ایکس وائی۔ اچھا، اگر لڑکے کا ایکس لڑکی کے ایکس کے ساتھ مل گیا ہاں جی، تو لڑکی ہوگی، اچھا، اور اگر لڑکے کا وائی لڑکی کے ایکس کے ساتھ ملا تو لڑکا بیٹا ہوگا۔ ہوگا۔ تو یہاں پر لڑکی کا کیا قصور ہے؟ یہ جو ہم شور مچاتے رہتے ہیں، روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ جی بیٹی ہو گئی، بیٹی ہو گئی۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اور دوسرے، اگر بیٹی ہوئی تو بیٹا آپ کا ذمہ دار ہے۔ سسرال والوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے ہاں، اللہ معاف کرے امام دین، میں نے دیکھا یہاں تھوڑی بچ جاتی ہے جی، بہت برے حالات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب آپ جیسا ہی بتا رہے ہیں کہ جی ذمہ داری بیٹے پر آتی ہے، جی، تو اس پر بھی کیا ضروری ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اس بات کا؟ کیا مطلب؟ اس کا کوئی قصور تو نہیں ہے؟ کس کا؟ لڑکے کا؟ نہیں تو لڑکے، میں قصور کی بات ہی نہیں کر رہا امام دین، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب کسی خاندان میں لڑکی پیدا ہوگی تو سسرال والے یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے ہاں بار بار لڑکی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے کہ جواب یہ ہے کہ وہ لڑکے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بالکل، اور کیا، کیونکہ اس کا لڑکے کا ایکس جو ہے وہ لڑکی کے ایکس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کا کوئی علاج ہے؟ امام دین، اس کا علاج تو ہے، ہاں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا ہاں، کہ قدرت کے کاموں میں مداخلت نہ کریں، جو اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کریں۔ کیونکہ اولاد، رزق، روزی روزگار، جی، یہ سب اللہ ہی کی عطا ہے۔ اب دیکھیں نا امام دین، ہم نے جو بات کی کہ بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کی ایک وجہ کوآکٹیشن آف ایورٹا ہے، ایورٹا کی تنگی۔ اسی طرح بچوں کے اندر جو گردہ ہے
اس کو جو نالی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی تنگ ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، کوئی بھی خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ امام دین خلل پیدا ہو سکتا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے کہ بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کی ایک تو وجہ میں نے بتائی کوآگولیشن آف ایورٹا، دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ نالی خون کی جو گردے کو خون سپلائی کرتی ہے اگر اس میں تنگی آ جائے تب بھی پریشر ہائی ہو سکتا ہے، اور گردے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں، گردے بھی پرابلم میں جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، حدود ہوتے ہیں نا، ان کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ پھر کچھ بچوں میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں اسینشیل ہائپر ٹینشن، اور اس پر کام تو بڑا ہو رہا ہے کہ پرائمری ہائپر ٹینشن کیوں ہوتا ہے، لیکن بہرحال بڑوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ان میں بھی بے شمار لوگوں میں ہمیں وجہ کا نہیں پتہ ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں اسینشیل ہائپر ٹینشن یا پرائمری ہائپر ٹینشن، لیکن جن کی وجہ کا ہمیں پتہ چل جائے، اگر ہم وہ وجہ ختم کر دیں تو ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ بڑی اچھی باتیں کی ڈاکٹر صاحب آپ نے، تو میرے جیسا نمائندہ تو یہ دعا ہی کر سکتا ہے کہ یا اللہ اپنا کرم رکھنا ہم پر، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم لاغر ہیں، ہم کسی جوگے نہیں ہیں، بے شک ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھیں۔ آمین۔ اور سب سے بڑی بات یہ امام دین کہ جو اللہ نے ہمیں چیز دی ہے اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صحت مند بچہ دیا۔ جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ بچہ اگر صحت مند ہے تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں، ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ صحت مند۔ اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اگر اللہ نے جو مہمان اپنا ہمارے پاس بھیجا ہے اللہ اس کی زندگی کرے، اور وہ بھی اس دنیا میں نیک نامی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ آمین آمین ثم آمین۔